بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ دوسرے بھی جو لوگ مشاہدات سنتے ہیں، ایکسپیرینسز سنتے ہیں، سب درود پاک پڑھ رہے ہیں اور ان کو مختلف برکات، فضائل، فیض مل رہا ہے، جسے سن کر بہت خوشی بھی ہوتی ہے اور ایک تسلی بھی ہوتی ہے کہ ہم سب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے جڑ رہے ہیں، جو حقیقت میں بہت بڑی کامیابی ہے۔ درود پاک کے مشاہدات سنتے رہا کریں، اس سے موٹیویشن میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ ایک بہن ہے، ان کا میسج آیا تھا، کہتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ایک مشاہدہ یہ ہے کہ ابھی عید الاضحیٰ کے بعد ہماری فیملی میں باربیکیو پارٹی تھی۔ اچھا، دعوت جو تھی وہ اوپر چھت پر تھی اور اس دن بہت زیادہ گرمی تھی۔ کہتی ہیں کہ جب کوئلے وغیرہ کو ان لوگوں نے جلایا تو اس کا جو دھواں تھا وہ بھی، اس کی وجہ سے بھی گرمی تھی، وہ بھی بہت زیادہ تھا، اور چونکہ پورے ددیال کی دعوت تھی تو بہت زیادہ لوگ تھے۔ کہتی ہیں میں نے عبایا بھی پہنا ہوا تھا کیونکہ وہاں پر مرد حضرات بھی تھے، تو میں عبایا نہیں اتار سکتی تھی۔ کہتی ہیں میں ایک طرف بیٹھی ہوئی کام میں مصروف تھی، اور جب دوسرے دن صبح سو کر اٹھی تو میرے بائیں ہاتھ کے آرم پٹ میں درد محسوس ہوا، اور جب میں نے چیک کیا تو وہاں ایک باریک سا دانہ تھا۔ اب مجھے یہ لگا کہ کل گرمی بہت تھی اور بہت لوگ تھے اور کام ایسا تھا کہ شاید گرمی کی وجہ سے گرمی دانہ نکل آیا ہے۔ کہتی ہیں لیکن تکلیف بہت تھی۔ اب 2-3 دن گزر گئے اور وہ دانہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا اور اس کے برابر میں مزید ایک اور دانہ نکل آیا، اور کہتی ہیں کہ اس میں درد بھی شروع ہو گیا۔ اب میں اس دانے کو ٹھیک کرنے کے لیے میڈیسن لگاتی رہی، کریم وغیرہ یوز کرتی رہی کہ یہ دانے ختم ہو جائیں، کیونکہ میں گرمی دانے سمجھ رہی تھی۔ لیکن 1-2 دن کے بعد یہ دانے اور بڑے ہونے لگے سائز میں، اور پھر اتنے زیادہ بڑے ہو گئے دیکھتے ہی دیکھتے، جیسے چھوٹے آم کی گٹلی وغیرہ ہوتی ہے نا، اندر سے تقریباً چھوٹی سی گٹلی ہوتی ہے، اس کے سائز کے برابر کے ہو گئے۔ تو میں بہت پریشان ہوئی۔ میں نے اپنی بہن کو بتایا اور اپنی بہن کو لے کر میں لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی، جنرل فزیشین تھیں وہ، ان کے پاس گئی، انہوں نے پورا چیک کیا اور وہ بھی حیران ہوئی اور کہا یہ تو دانے بہت بڑے سائز کے ہیں، کیا اس میں سے کسی قسم کا مواد وغیرہ نکلا؟ تو میں نے کہا نہیں۔ اب انہوں نے مجھے 3 دن کی میڈیسن لکھ کر دی اور کہا کہ اگر 3 دن میں یہ ٹھیک نہیں ہو تو پھر لیڈی سرجن کو دکھانا ہوگا اور اس کی سرجری کرنی ہوگی۔ اب لیڈی سرجن کا نام انہوں نے مجھے لکھ کر دے دیا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوئی اور پریشانی میں میرا بلڈ پریشر تک ہائی ہو گیا۔ میں میڈیسن لے کر آئی، کھانا شروع کی میڈیسنز، کریم بھی لگاتی رہی کہ ٹھیک ہو جائے، اور آیت الکرسی پڑھ کر دم کرتی رہی، کچھ اذکار بھی پڑھتی رہی، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہدیہ کرتی رہی، اور پھر میں نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام سے کچھ صدقہ نکالا، یعنی کہ کچھ پیسے نکالے اور مدرسے میں یتیم بچوں کو بھیج دیے، ساتھ ہی ان بچوں کو کھانا بھی کھلایا، اور میں نے جو ہے اس تمام عمل کا ثواب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہدیہ کیا، صدقے کا بھی، کھانا کھلانے کا بھی، اور اس نیت سے کیا کہ میرے دانے جو ہیں یہ بغیر سرجری کے ٹھیک ہو جائیں، کوئی سرجری نہ کرنا پڑے۔ کہتی ہیں کہ میں پرانی تمام ویڈیوز بھی سنتی ہوں آپ کی، اور جو ڈیلی ویڈیوز آتی ہیں وہ بھی شوق سے سنتی ہوں۔ کہتی ہیں اسی دوران میں نے ایک ویڈیو سنی جس میں ایک شخص نے بتایا تھا کہ اس کی ماسٹرز کی ڈگری گم ہو گئی تھی، اور پھر اس نے ایک ذکر کیا تھا تو جو کہ ان کے شیخ نے دیا تھا ان کو، تو ذکر کی برکت سے ان کی وہ ڈگری ان کو مل گئی، اور وہ جو عمل تھا، ذکر تھا، وہ یہ تھا کہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنی 1 بار اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اول آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے جب یہ سنا کہ ان کو ان کی ڈگری معجزانہ طور پہ مل گئی تھی، ان کی پریشانی ختم ہوئی، تو میں نے ہر نماز کے بعد یہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ، اور 3 دفعہ سورہ اخلاص بسم اللہ کے ساتھ، یہ پڑھ کر، اور 3 دفعہ آخر میں درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب بی بی فاطمہ کو ہدیہ کرتی، اور ان دانوں پر بھی دم کرتی اور دعا کرتی کہ بغیر سرجری کے دانے ختم ہو جائیں۔ کہتے ہیں آپ یقین کریں 1-2 دن یہ عمل میں نے کیا اور میرے دانے اور ان کی سوجن میں کافی حد تک کمی آئی، اور جو میرے ہاتھ میں درد تھا وہ بھی کم ہونے لگا۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ جو میڈیسن جو ڈاکٹر نے دی تھی وہ بہت ہائی پاور کی تھیں، اور کچھ دن کھانے کے بعد میرے اسٹمک میں بہت درد ہوا اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، تو میری حالت بہت خراب تھی، اسٹمک بھی بہت ڈسٹرب تھا، تو میں نے وہ میڈیسن کھانا بھی بند کر دی۔ بس میں کریم لگاتی رہی ان دانوں پر، یہ عمل کرتی رہی، دعا کرتی رہی، بی بی فاطمہ کو ہدیہ کرتی رہی، اور اس کے بعد مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا چیک اپ کے لیے، مگر ہمارے خاندان میں ایک کے بعد ایک 3 اموات ہوئیں، اور ایک پڑوس میں بھی۔ تو کہتی ہیں کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاتے جاتے رہ جاتی، نہیں جا سکی ان مسائل کی وجہ سے، مگر اسی دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے کامل شفا عطا فرمائی، اور ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ میں ڈاکٹر کے پاس جانے سے اور ہاسپٹل جانے سے بہت ڈرتی ہوں۔ اللہ پاک نے مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے سے بھی بچا لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کو ہدیہ کرنے کی برکت سے مجھے مکمل شفا بھی دی۔
اس عمل کی بہت برکتیں ہیں۔ اب میں یہی عمل کر کے سب کو دم کرتی ہوں۔ میری بھانجی جو کہ 8 سال کی ہے، اس کے پیٹ میں بہت درد تھا، اور کہتی ہیں کہ جو رک رک کر ان کے درد ہو رہا تھا وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ ان کے والد نے کہا کہ شام کو میں نے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، تو کیونکہ درد ٹھیک نہیں ہو رہا، تو میں نے یہی عمل پڑھا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہدیہ کیا، پانی پر دم کر کے اس بچی کو دیا، اور میری بھانجی آدھے گھنٹے میں بالکل ٹھیک ہو گئی الحمدللہ، اور اسے دوبارہ درد نہیں ہوا، اور شام میں ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں گئی، اور پھر باہر وہ خوشی خوشی کھیلتی رہی۔ کہتی ہیں ابھی 2-3 دن پہلے میری والدہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، میں نے یہی عمل کیا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہدیہ کیا اور پانی دم کر کے ان کو پلایا، اور انہیں دم بھی کیا، الحمدللہ شام تک وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ کہتی ہیں میری سب سے گزارش ہے کہ آپ یہ عمل کریں، 2-3 منٹ لگتے ہیں لیکن اس کے فائدے بے شمار ہیں۔ خود میں اللہ کے کرم سے، فضل سے، اس عمل کی برکت سے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہدیہ کرنے کی برکت سے سرجری سے بچ گئی، اور بغیر میڈیسنس کے ہی جو ہے مجھے بڑا فائدہ ہوا، میری کنڈیشن ٹھیک ہوئی، میری دانے ٹھیک ہوئے۔ تو کہتی ہیں کہ بس بی بی فاطمہ کو ہدیہ کرنا اور یہ عمل کرنے کی برکت سے بڑا کرم ہوا۔ تو میں نے پہلے بھی ویڈیو میں کہا تھا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لازمی ڈیلی بیسس پر ہدیہ کیا کریں، اپنے مسائل کے لیے ان کے وسیلے سے دعا کیا کریں، بڑا کرم و فضل ہوتا ہے۔ درود پاک کی ایسی ایسی برکات اور کرامت ہے کہ بس سوچیں تو لگتا ہے کہ ناممکن تھا یہ کیسے ہو گیا۔ بس اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرما اور ہم سب کو درود پاک سے تا حیات جوڑے رکھیں، آمین۔